الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کروں گا وہ ہے کہ اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور یہ ایک واضح بات ہے کہ شہادت کو حصول اسلامی قتال کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ تو اس لیے شہادت کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس مفہوم کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے تو پھر بہت سے مغالطے اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو شہادت کا جو معنی ہے وہ فیصلہ اور حکم کرنے کے ہوتے ہیں۔ شہید شاہد سے ہے جس کے لفظی معنی گواہ کے ہوتے ہیں، اور اصطلاحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے والے کو شہید کہتے ہیں۔ ابن نحاس دمشقی نے شہید کی تعریف میں مختلف علماء اسلام کے اقوال درج کیے ہیں۔ ابن نحاس کی کتاب ہے مشارع الاشواق۔ تو علامہ جوہری کے نزدیک شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں جنت کی گواہی دی گئی ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شہید شاہد کے معنی میں ہے، اور شاہد کا مطلب ہے حاضر ہونے والا، چونکہ شہید کی روح نکلتے ہی جنت پہنچ کر حاضر ہو جاتی ہے، جبکہ باقی مسلمان قیامت کے دن جنت جائیں گے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے۔ علامہ ابن فارس فرماتے ہیں شہید بمعنی قتیل ہے، اور اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابن انباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک شاہد گواہ ہے
جو اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہے، اور وہ خون ہے۔ قیامت کے دن شہید جب اٹھے گا تو اس کی رگوں میں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اور بعض علماء اسلام کے نزدیک شہید کو اس لیے شہید کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر یہ گواہی دی کہ میں نے جان و مال کے بدلے میں جنت کی خرید و فروخت کے معاہدے کو پورا کر دیا۔ اب شہید کی دو اقسام ہیں، ایک شہید کامل ہوتا ہے اور دوسرا شہید ناقص یا غیر کامل ہوتا ہے، یعنی ایک مکمل شہید ہوتا ہے اور ایک نامکمل شہید ہوتا ہے۔ شہید کامل سے مراد وہ مسلمان ہے جو کفر اور اسلام کی جنگ میں قتل کیا جائے یا مسلمانوں کے ہاتھوں مظلومانہ طور پر قتل ہو اور دنیاوی چیزوں سے فائدہ حاصل کیے بغیر مر جائے۔ شہید غیر کامل سے مراد وہ شہید ہے جس پر شہداء کے دنیاوی احکام نافذ نہیں ہوں گے، یہ صرف شہداء کے ثواب میں شریک ہو سکے گا۔ اور اس قسم کے شہداء کے بارے میں حدیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ان شہداء میں پانی میں ڈوبنے والا، آگ میں جلنے والا، پہاڑ وغیرہ سے گر کر مرنے والا، طاعون سے مرنے والا، اسی طرح دستوں یا پیچس وغیرہ سے مرنے والا، ولادت میں یا نفاس میں مرنے والی خاتون ہے، جہاد میں طبی موت مرنے والا ہے، علم کی طلب کرتے ہوئے مر جانے والا طالب علم بھی شامل ہیں۔ اور حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شہید 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو پہلا شہید وہ پکا مومن جو دشمن سے برسر پیکار ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تصدیق کرے یہاں تک کہ شہید کر دیا جائے۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کی طرف قیامت کے روز لوگ اپنا سر اس طرح اٹھا کر دیکھیں گے اور اپنے سر اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کی ٹوپی گر گئی۔ وہ پکا مومن جو دشمن سے ملے اور بزدلی کی وجہ سے اس کے رونگٹے اس طرح کھڑے ہوں جیسے اس کی کھال پر کانٹے دار درخت کے کانٹے مارے گئے ہوں، اس کے پاس نامعلوم طرف سے تیر آئے اور اسے مار ڈالے، یہ دوسرے درجے کا شہید ہے۔ اور ایسا مومن شخص جس نے اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے ہوں، وہ دشمن کے آمنے سامنے لڑنے اور اللہ کے وعدے کو سچا جانے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ تیسرے درجے میں ہے۔ اور وہ مومن شخص جس نے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے نفس پر زیادتی کی ہو، دشمن سے لڑے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ اجر و ثواب کی تصدیق کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو یہ شخص چوتھے درجے میں ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی ابواب فضائل جہاد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں جو حضرت عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی 3 اقسام بیان فرمائی ہے۔ ایسا مومن جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، پھر جب دشمن سے ملاقات ہو تو خوب بہادری سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شہید ہے جس کا امتحان لیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے خیمے میں ہوگا، اور اس سے انبیاء کرام صرف نبوت کی وجہ سے برتر ہوں گے۔ دوسرا وہ مومن جس نے اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے ہوں، وہ اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو وہ لڑے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس میں ایک پاک کرنے والی خصلت ہے جس نے اس کے گناہوں اور خطا کو مٹا دیا، نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا، اس میں ایک پاک کرنے والی خصلت ہے، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے اسے وہاں سے داخل کر دیا جائے۔ تیسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ منافق
جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہاد کرے، جب دشمن سے سامنا ہو تو خوب لڑے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ تلوار یعنی شہادت اور جہاد نفاق کو نہیں مٹاتے۔ یعنی اس حدیث کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جب ایمان صحیح نہیں ہے، تو پھر پہاڑ جیسا عمل بھی برباد ہے، شہادت جیسا عمل بھی برباد ہے، کیونکہ منافقت جو ہے، نفاق جو ہے، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے، اور منافق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس لیے نفاق جو ہے، منافقت کی وجہ سے یہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا، اگرچہ اس نے دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے۔ مسند دارمی کتاب الجہاد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن اور سنت میں شہداء کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہید کو اپنے انعام یافتہ بندوں میں شمار کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان میں شہید بھی شامل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہمارا اللہ رب العزت سے ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کا راستہ دکھا۔ آگے اس کی تعریف کی گئی کہ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین یعنی سچے لوگوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکی کرنے والے لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور اچھے جو ہے یہی لوگ ہیں ساتھی۔ یعنی جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اور شہداء کے ساتھ، اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، بہت ہی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ تو بہرحال شہید اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہے۔ لیکن ایک بات میں نقطے کی یہاں پہ کرتا جاؤں کہ صدیقین کا ذکر پہلے کیا، شہید سے بھی پہلے صدیق کا مقام ہے، نبی اور شہید کے درمیان صدیق کا مقام ہے۔ بندہ صدیق کیسے بنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچ بولنے والا اور سچ بول بول کر صدیق لکھا جانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید سے بھی بلند درجے پر فائز ہے۔ تو بہرحال شہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے جن کے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اللہ رب العزت نے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر انعام کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو
جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس پر ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم تو شہیدوں کو کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، ان کے جنازے وغیرہ پڑھتے ہیں، تو وہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو روحیں ہیں ان کو سبز پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، وہ جنت میں اڑتے ہیں، چرتے ہیں، چگتے ہیں، اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سورت آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، لا تحسبن، نہ گمان کریں، نہ خیال کریں، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو کیا گمان نہ کریں؟ امواتن، مردہ گمان نہ کریں، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، بلکہ وہ کس کے پاس زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے خوش وقت ہیں جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی کوئی عذاب کا خوف، نہ ہی کوئی ناکامی کا غم ہوگا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ سورۃ آل عمران کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت مسروق سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور وہ رزق پاتے ہیں اپنے رب کے پاس سے، اس کے مفہوم کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں اللہ کے رسول سے دریافت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کی پیٹ میں ہوگی، ان پرندوں یا ارواح کے لیے عرش سے لٹکی ہوئی قندیلیں ہوں گی، وہ جنت میں جہاں چاہیں گے گھومیں گے پھریں گے، پھر ان قندیلوں میں واپس لوٹ آئیں گے، اور ان کے پروردگار ایک مرتبہ ان کی طرف جھانکیں گے اور فرمائیں گے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہیں گے ہم اور کیا چاہیں گے، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ اس طرح دریافت فرمائیں گے، پھر جب وہ یہ محسوس کر لیں گے کہ انہیں بغیر مانگے نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کریں گے اے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائے تاکہ ہم ایک مرتبہ آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ انہیں کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے تو پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم اور کتاب الامارہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہداء کی حیات یقینی چیز ہے اور بلا شبہ وہ جنت میں زندہ ہیں،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور ان کی موت بھی ہو چکی ہے اور ان کے جسم مٹی میں ہیں اور ان کی روحیں دوسرے ایمان والوں کی ارواح کی طرح زندہ ہیں۔ البتہ شہداء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے لیے شہادت کے وقت سے جنت کی روزی جاری کر دی جاتی ہے، تو گویا کہ ان کے لیے ان کی دنیاوی زندگی جاری ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی۔ ان کی اسی حیات کو دیکھتے ہوئے کئی ائمہ نے فرماتے ہیں کہ چونکہ شہید زندہ ہے اس لیے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ بعض ائمہ کے نزدیک برکت کے لیے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اکثر ائمہ کے نزدیک شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کے خون کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کو بغیر غسل کے ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن مجید میں کی طرح احادیث کے اندر بھی شہداء کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید قتل ہونے کا صرف اتنا درد محسوس کرتا ہے جتنا درد تم میں سے اس شخص کو ہوتا ہے جسے چیونٹی کاٹ لے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے 6 اعزاز ہوتے ہیں۔ 6 اعزاز اللہ تعالیٰ شہید کو نصیب فرماتے ہیں۔ پہلے لمحے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور فضا اکبر یعنی قیامت کے دن کی مصیبت سے معمون رہتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ گوری گوری بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت اور اس کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد کی حدیث ہے۔ حدیث میں ذکر کیے گئے 6 اعزاز ایک ہی وقت میں کسی اور کے لیے نہیں ہے، ایک ہی وقت میں کسی اور کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز خاص طور پر شہید کے لیے ہیں اور یہ شہید کی ہی خصوصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پہلے داخل ہونے والے 3 شخص میرے سامنے پیش کیے گئے، یعنی ایسے 3 شخص جو جنت میں پہلے داخل ہونے والے ہیں، ان میں شہید ہے اور پاک دامن جس کا دامن بدکاری سے پاک ہے اور سوال سے باز رہنے والا، اور وہ غلام جس نے اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کی اور اپنے آقا کے ساتھ بھی خیر خواہی کی۔ اسے جامع ترمذی کتاب الجہاد میں روایت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں ہوتا، اس کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے صحیح مسلم کتاب الجہاد و سیر میں روایت کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے شہید والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور ان کے کان ناک مشرکوں نے کاٹ دیے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں، تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا، اور اسی دوران ایک چیخنے والی عورت کی آواز سنائی دی۔ لوگوں نے کہا یہ عمر کی بیٹی یا بہن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ ابھی تک فرشتوں نے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ یعنی ان کی بہن جو رونے لگ گئی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم کیوں روتی ہو؟ ابھی تک فرشتوں نے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ اسے سنن نسائی کتاب الجہاد میں روایت کیا گیا۔ راشد بن سعد کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو قبر کے فتنے کا سامنا ہوتا ہے؟
سوائے شہید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سر پر تلواروں کی چمک اسے ہر فتنے سے بچانے والی ہے۔ اسے سنن نسائی کتاب الجہاد کے اندر روایت کیا گیا۔ تو شہادت کی تمنا کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لیکن اس ارشاد کے ساتھ ایک ارشاد یہ بھی آتا ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیاں دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے سر پر تلواروں کی چمک اسے ہر فتنے سے بچانے والی ہے۔ اور شہادت کی تمنا کے بارے میں جو حدیث میں ارشاد ہے، حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے درجے تک پہنچا دے گا، خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر۔ ایک آیت جو ہے وہ مجھے یہاں پر یاد آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سورت انفال کے اندر مومنوں کے جو غزوہ بدر کے بارے میں جذبات تھے، اور وہ تو صحیح مومن تھے، اور ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ آج جب ہم اللہ کے راستے میں لڑنے جا رہے ہیں تو یا تو ہم شہید کر دیے جائیں یا اللہ کے کسی دشمن کو فنا کر دیں۔ تو وہ باقاعدہ نظر مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں اللہ شہادت کی موت سے سرفراز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ انفال کے اندر کیا ہے، سورۃ احزاب کے اندر کیا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ من المؤمنین، اور یہ سورۃ احزاب کی 23 نمبر آیت ہے۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجالن ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کر چکے ہیں، شہادت کی نظر کو پورا کر چکے ہیں، اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا کر دی اور وہ شہادت کی موت سے سرفراز ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کو، اپنے اس ارادے کو، اپنی اس تمنا کو ذرا بھر بھی نہیں بدلا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی یہ آپ آیت دیکھیں، اس آیت میں شہداء کی تمنا کی بات کی گئی ہے کہ مومنوں میں سے بعض وہ مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبتیں اٹھاتے تھے اللہ کی راہ میں، اور مرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت پر مرا کرتے تھے۔ گواہی کی بڑی قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے گردن کٹا دی جائے، اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہے، اور یہ شہادت مکمل ہے۔ ویسے تو ہم اپنی زبان سے ہر وقت اگر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم دو گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی گواہی، اس کی ربوبیت اور الوہیت کی گواہی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, और दूसरी गवाही व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अब्द और उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इस शहादत की अमली और मुकम्मल शक्ल ये है कि बंदा अल्लाह के रास्ते में जंग करते हुए अपनी गर्दन को अल्लाह की राह में कटा दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस परवरदिगार की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे ना होते जो मुझसे पीछे रह जाने की वजह से नाखुश होकर कोफ्त उठाते हैं और मेरे पास उनकी सवारी की गुंजाइश नहीं, अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी ऐसे छापा मार दस्ते से पीछे ना रहता जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने जा रहा हो। उस परवरदिगार आलम की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं और फिर मारा जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं और फिर मारा जाऊं। सही बुखारी किताबुल मगाजी के अंदर ये बयान किया गया। शहीद की तमन्ना ये होगी, मुझे फिर जिंदगी मिले, मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूं और अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर अल्लाह मुझे जिंदगी दे, और फिर मेरी अगर 1000 जिंदगियां भी हों तो मैं 1000 की 1000 जिंदगियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की अबूदियत और अल्लाह की अबूदियत में, अल्लाह की तौहीद की गवाही में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत में शहीद हो जाऊं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जन्नत में दाखिल होने के बाद ये तमन्ना नहीं करेगा कि उसे दुनिया में लौटाया जाए या दुनिया की कोई चीज दी जाए, सिवाय शहीद के कि वो ये तमन्ना करेगा कि उसे दुनिया में लौटाया जाए और 10 बार शहीद किया जाए। ये तमन्ना वो अपनी ताज़ीम देखने की वजह से करेगा। इसे सुनन नबी दाऊद किताबुल जिहाद में रिवायत किया गया। इस हदीस से आप अंदाजा लगाएं कि शहीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मकाम अता करते हैं, जो अजमत अता करते हैं, उस अजमत की वजह से, और शहीद जब अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ तो उसे एक सुई चुभने जितनी तकलीफ पहुंची, तकलीफ ही नहीं पहुंचती, तो वो ये ख्वाहिश करता है कि मेरी अगर 1000 जाने भी हों, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं। और इस हदीस में उसका फ़लसफ़ा बयान किया गया कि वो ये तमन्ना इसलिए अपनी ताज़ीम और अपनी इज़्ज़त देखने की वजह से कर रहा है। अल्लाह की राह में तभी मौत मरने वाले मुसलमान के बारे में कुरान मजीद में इरशाद है, और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए, अल्लाह अलबत्ता उन्हें ज़रूर अच्छा रिज़्क देगा। ये सूरत हज की आयत है कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत की और फिर वो मारे गए या मर गए। तो बहरहाल अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत मुश्किल काम था उस ज़माने में, और जब तक जिहाद जो है वो फ़र्ज नहीं हुआ था तो उस वक़्त तक हिजरत ही सबसे बड़ा अमल था। जब तक जिहाद फ़र्ज नहीं हुआ था उस वक़्त तक हिजरत ही सबसे बड़ा अमल था, लेकिन जब जिहाद का हुक्म आ गया तो वो सारी चीज़ें जो है वो हटा दी गई, और फिर फजीलत और अहमियत जो जिहाद की है वो दूसरे आमाल की उसके मुकाबले में नहीं है, हिजरत उससे पीछे रह गई। तो 4 चीज़ें कुरान मजीद ने बयान की हैं जो मेयार फजीलत है।
جن پر انسان کو فضیلت ملتی ہے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے ایمان، سب سے پہلے فضیلت کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں۔ ایمان قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ کافر کو اگر 1 زمین یا 2 زمین سونے کی بنا دی جائیں، کافر کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اور اللہ سے یہ کہے کہ یہ 2 زمینیں سونے کی لے لے اور میری بخشش کر دے، اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو انسانی زندگی سے مطلوب کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح مطلوب ہے، اور جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے یہی جنتی ہے۔ تو اسلام کی انہی جو تعلیمات ہیں شہادت کے بارے میں، اس کے پیش نظر صحابہ کرام شہادت کی نظر مانتے تھے۔ ان میں سے بعض کی نظر، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ بعض کی نظر تو پوری ہو جاتی اور بعض اپنی نظر کے پورا ہونے کا انتظار کرتے۔ غزوات نبوی میں اگر آپ دیکھیں تو مدینہ میں تقریباً 8 سال جنگی کارروائیوں کے بنتے ہیں۔ 8 سال کی جنگی کارروائیوں میں 27 غزوات ہوئے ہیں، 86 سرایا، یعنی 86 کے قریب سرایا جو ہے وہ سریا وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ جا کے جنگ کرتا ہے۔ تو 86 سرایا بیان کیے جاتے ہیں، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن جو میرے مطالعے کی حد تک ہے 86 سرایا، 27 غزوات، اور کل جو مقتولین ہیں ان کی تعداد 1048 ہے، 1048۔ لیکن ان 1048 میں 923 کافر ہیں، اور غزوات نبی میں شہداء کی تعداد 125 ہے۔ 125 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 923 کافر جو ہے وہ فی النار ہوئے۔ تو ایک بہت پیاری بات ایک سیرت نگار نے لکھی کہ اتنے کم جانی نقصان کے عوض عربوں کو تمدن کے بلند زینے تک پہنچا دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے امام بھی تھے، ہمارے امیر المسلمین بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، خلیفۃ المسلمین بھی تھے، لیکن یہ تینوں شہید ہیں۔ حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، اور شہید مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 40 دن تک جن کا خوراک پانی ہر چیز جانا گھر میں بند کر دیا گیا، روزے کی حالت میں وقت گزارا، اور روزے کی حالت میں بھی اللہ کے حضور میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں شہید ہیں، تینوں خلفاء اور تینوں شہید۔ تو اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہداء کے خون سے رنگین ہے، یعنی جگہ جگہ پر شہادتیں ہیں، جگہ جگہ پر لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ شکر کیا کرو کہ اسلام ماں کی گود میں ملا ہے، ورنہ ان لوگوں کی زندگیوں سے پوچھو، ان لوگوں کی ایفرٹس دیکھو کہ جنہوں نے کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور آج ہم بڑی آزادی سے اسلامی ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، دیکھتے رہتے ہوں گے آپ تاریخی یا پڑھتے رہتے ہوں گے تاریخی چیزوں کو کہ ارتداد پہ مجبور کیا گیا، لوگوں کو قیدی بنایا گیا، مرتد ہونے پہ مجبور کیا گیا، تکلیفیں اٹھائیں، مصائب برداشت کیے، مشکلات برداشت کی۔ یہ شہادت
गए उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं आसान मुसलमान होना। आप जंगे यमामा से तारीख को उठाएं, अहद नबी के बाद जंगे यमामा से वाक़या करबला तक आए, वाक़या करबला से क़याम पाकिस्तान तक आए और इसकी बका तक आए। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन में हज़ारों शुहदा की शहादत का एक हसीन सिलसिला है। एक शहीद के बाद एक और शहीद से आपकी मुलाकात होगी, उस शहीद के बाद एक और शहीद से आपकी मुलाकात होगी, जिन्होंने कुफ्र और शिर्क की तेज आंधियों में इस्लाम के चिराग को अपने खून से रोशन रखा है। ये वो शुहदा हैं जिन्होंने, इनके कुफ्र की आंधियां थीं, शिर्क की आंधियां थीं, और सबसे बड़ी चीज जो मुसलमानों को आज तक नुकसान पहुंचा रही है और उस दौर में नुकसान पहुंचाया, वो मुनाफकत थी। मुनाफकत का फितना था। अंदर लोग बैठे हुए थे जो ईमान फरोश थे, जो ईमान को बेच देते थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ज़ाय नहीं जाने देते थे। लेकिन इन लोगों ने मुनाफकत का मुकाबला किया है और मुनाफकत की तेज आंधियों में इस्लाम के चिराग को अपने लहू से रोशन रखा है। शायर ने क्या खूब कहा है, शहीदों का लहू वो खून है जिसकी तजल्ली से, शहीदों का लहू वो खून है जिसकी तजल्ली से, यकीन अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं, इसी की ताबिशों से आसमान फिक्र दानिश पर नई सुबहें निखरती हैं, नए तारे निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये जो कामयाब लोग हैं, कि जो वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल बनाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब हम एक मुतालबा करते हैं, ए दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, नेक लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो आप ये देखें अल्लाह ने इन लोगों पर इनाम किया। तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी क़यामत के दिन अपने इन्हीं इनाम याफ्ता बंदों के साथ खड़ा फरमाए। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन दुनिया के अंदर सबसे पहले तो इस रास्ते पर चलने, इन लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि सिरात मुस्तकीम गुम होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबियों के, सिद्दीकीन के, शुहदा का जो सही रास्ता है, सबसे पहले इस रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर हमें सआदत की ज़िंदगी, शहादत की मौत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं लोगों की पैरवी में जन्नत तक पहुँचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।